پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے, وزیر اعظم خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے, لیکن احتجاج ہوگا, پلاننگ کے ساتھ ہوگا, اور ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے یہ ایزیوم کرتے ہیں. اور دوسری بات میں ان کو بتا دوں, آپ تو پاکستان زندہ باد کی ریلی کے لیے 4 لوگ نہیں نکال سکے. پی ٹی آئی تو لاکھوں لوگوں کو صرف پاکستان اور عمران خان زندہ باد کی ریلی میں سڑکوں پر لے آئی. آج پورے پاکستان کے ہر ہائی کورٹ کے باہر اور اندر پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ٹکٹ ہولڈرز, اسٹیک ہولڈرز اور ہماری عوام بڑی تعداد میں وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئی تھی. اور اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں, اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے سائے میں بھی ہمارے لوگ وزیر اعظم خان کے نعرے لگا رہے ہیں. اس اعلیٰ عدلیہ کو, اس معزز عدلیہ کو میں صرف اتنا کہوں گی, یہ جو انصاف کا ترازو ہے نا, یہ آج توڑ دیں. اس لیے کہ جس طرح سے آپ انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں, سوچئے گا ضرور کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی. سوچئے گا ضرور کہ آپ کو انصاف کے لیے اس منصب پر بٹھایا گیا ہے, اور جس طرح سے انصاف ہمیں نہیں مل رہا, اور پورے پاکستان کے منتخب نمائندے پرامن طور پر آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کاپی پیسٹ یا واٹس ایپ فیصلوں پر عمل مت کریں. پاکستان کے عوام کی آواز سنیں, پاکستان کے منتخب نمائندوں کی آواز سنیں. پالی گرافک ٹیسٹ اگر کسی کا ہونا چاہیے تو وہ اس فارم 47 کی حکومت کا ہونا چاہیے, اس فارم 47 کے اردلی وزیر اعظم کا, اس فارم 47 کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کا, ان سب کا ہونا چاہیے جن کی بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پر ختم ہوتی ہے. اس صوبے میں ایک ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو لایا گیا اور بڑا شور مچا کہ خواتین کی نمائندگی آ رہی ہے, کہ میرے ساتھ کھڑی ہے رمزارہ. کیا قصور تھا ان کا اور ان کے چھوٹے بھانجے 13 سالہ بھانجے کا, جب ان کو فون پر دھمکیاں اور ان پر ایف آئی آر ایک پرامن ریلی نکالنے پر کی جاتی ہے. جرم کیا ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانا. ہماری لاہور کی تنظیم ایک ریلی نکالتی ہے, پاکستان زندہ باد ریلی, عمران خان زندہ باد ریلی, مودی کا پتلا جلایا جاتا ہے, اس پر 2 ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں. ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے, 180 سیٹیں جیتی ہیں اس نے, لیکن وہ اڈیالہ کی کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے. تب بھی وہ ان ججز کو یہی کہتا ہے انصاف پر فیصلہ کریں, مجھے انصاف چاہیے, ریلیف نہیں چاہیے. میں مر جاؤں گا لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. تو میں اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم, وہ جو لیڈر ہے اس کا ایک ایک دن ہم پر قرض ہے. وہ تو ڈٹ کر کھڑا ہے, لیکن کیا ہم اسے اسی طرح سے اس کال کوٹری میں جہاں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, رہنے دیں گے؟ عدلیہ نے خود عزت کرانی تھی اپنے فیصلوں سے, اور فارم 47 کی حکومت کے لیے اور مقتدرہ کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ وزیر اعظم خان کے فیصلوں کو انصاف کے مطابق ہونے دیں, تاکہ ملک کا وزیر اعظم اپنی عوام میں واپس آئے اور یہ ملک آگے ترقی کی راہ پر گامزن ہو. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کیسز, ایف آئی آر, تاریخوں پر تاریخیں, پالی گرافک ٹیسٹ, بشرا بی بی صاحبہ پر ظلم و ستم کرنا, ان کے سیل کی بجلی بند رکھنا, کئی کئی گھنٹے وہاں پانی کا نہ ہونا اور وہ بے ہوش ہو جائے تو ان کو فرسٹ ایڈ تک نہ دینا.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی کمزوری ہے. ہم یہ بتا دیں کہ وہ وفا کی علامت ہے اور خان صاحب کی طاقت ہے. بالکل اسی طرح جس طرح علیمہ آپا ڈٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں, آج بھی وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے دروازے کے باہر سائل بن کر کھڑی ہیں کہ ہمارے لیڈر کو اس کے کیس کی سنوائی کی جائے. میں بار بار ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں مقتدرہ سے, پاکستان تحریک انصاف پرامن جماعت ہے. ہم پرامن طریقے سے آپ کی ہائی کورٹ کے اندر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آتے ہیں, لیکن اگر ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم 2.5 سال سے تکلیفیں, ایف آئی آر, عدالتیں, پیشیاں سب بھگت رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں, نہ گرفتاریاں نہیں ہیں, نہ پیشیاں نہیں ہیں, نہ جیلیں نہیں ہیں اور نہ عدالتیں نہیں ہیں. اب تو ہم نے یہ راستے بھی دیکھ لیے اور ہمیں ان کی عادت بھی پڑ گئی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں, نہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی, نہ پی ٹی آئی کا کارکن پیچھے ہٹے گا, نہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر پیچھے ہٹے گا, اور نہ پاکستانی عوام وزیر اعظم خان سے پیچھے ہٹے گی. انشاءاللہ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. نہیں, احتجاج اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح یہ سوچتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے لیے ہمارے کارکن بھی عزیز ہیں, ہمارے ٹکٹ ہولڈر بھی, پاکستانی عوام بھی. یہ فسائیت سے بھری ہوئی حکومت ہے. آپ کو پتا ہے ہم 8 فیبرری کا ہم نے ہر احتجاج کیا, کامیاب طور پر کیا, اور ان کو یہ دکھا دیا کہ آپ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے, وزیر اعظم خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے, لیکن احتجاج ہوگا, پلاننگ کے ساتھ ہوگا, اور ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے یہ ایزیوم کرتے ہیں. اور دوسری بات میں ان کو بتا دوں, آپ تو پاکستان زندہ باد کی ریلی کے لیے 4 لوگ نہیں نکال سکے. پی ٹی آئی تو لاکھوں لوگوں کو صرف پاکستان اور عمران خان زندہ باد کی ریلی میں سڑکوں پر لے آئی. بے شک مقتدرہ آپ کی منتیں کرتی رہی, آپ کچھ کر نہیں سکے. بعد میں آپ کو سٹارز لگا کر ایک فنکشن کر کے آپ کو یہ ساری کسریں پوری کرنی پڑی. کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ جن کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہے. ہمیں ڈر نہیں ہے خدا کے علاوہ, اللہ رب العزت کے علاوہ. میں آج آپ کو بتا رہی ہوں, جو آج ہوا ہے وہ نہ ہمارے لیے قابل برداشت ہے, نہ ہمارے لوگوں کے لیے قابل برداشت ہے. یہ آج تو آپ نے تاریخ دینے کی بھی زحمت نہیں کی نا. آج تو آپ نے کہہ دیا کہ پولیگرافک ٹیسٹ ہوگا تو تاریخ ملے گی. ہر ملزم کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ کروائے یا نہ کروائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں نے 3 دفعہ اس ٹیسٹ کو کرایا ہے, 3 ڈفرینٹ شہروں کے لیے, 3 ڈفرینٹ جیلوں کے لیے. کب ان کی انا کی آگ, ضد کی آگ ٹھنڈی ہوگی؟ کب یہ ملک کا سوچیں گے؟ آپ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے 26 ترمیم, 27 ترمیم, 28 جو مرضی لے آئیں. اب پاکستانی عوام نہیں ماننے والی. آپ کو لگتا تھا کہ خان صاحب کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, تو میں آج آپ سے یہ کہوں گی کہ ہر ہائی کورٹ کے بغیر عوام کا جم غفیر دیکھ لیں. ابھی تو یہ کسی کال کے بغیر ہے. جس دن کال ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے کارکنوں کو, پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اس دفعہ گولیاں مارنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے.